کیا ٹائم ہو رہا ہے؟ 10 منٹ باقی 9 کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ، گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ صاد پر کلام کیا تھا، اور آج کے مجلس میں انشاءاللہ ہم سورہ زمر سے متعلق گفتگو کریں گے. سورہ زمر اس سورت کا موضوع بھی توحید ہے اور اس سے تعلق رکھنے والی باتیں، یعنی قرآن کریم. گزشتہ سورت کا موضوع رسالت تھا، اور دلیل رسالت قرآن کے ذریعے بات ختم ہوئی. یہ سورت اسی کے ذریعے شروع ہوتی ہے. یہ سورت بھی مکی ہے اور حوامیم سے پہلے والی سورت ہے. آگے 7 صورتیں آ رہی ہیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں، جنہیں حوامیم کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد سورہ محمد آئیں گی. یہ حوامیم اور آگے پیچھے کی ایک ایک صورت حفظ و فہم کے اعتبار سے ہے اور مضامین کے تنوع کے اعتبار سے اہم ہیں. ان کو بار بار پڑھنے کی تاکید آئی ہے. قرآن کریم کی آیات یہ ہیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربنا الی اللہ زلفا. قرآن کریم فرماتے ہیں یہ کتاب یعنی قرآن زبردست حکمت والے اللہ کی طرف سے تھوڑی تھوڑی اتاری جا رہی ہے. تھوڑی تھوڑی کہ اس کے اندر آ گیا تنزیل کے معنی میں اتاری جا رہی ہے. الکتاب میں الف لام عہدی ہے، مراد قرآن کریم. اور تنزیل باب تفعیل کا مصدر ہے، بمعنی بتدریج کوئی کام کرنا. مقصد تنزیل دین کی تعلیم ہے. بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ پر دین حق پر مشتمل نازل کیا. انا انزلنا الیک الکتاب بالحق. بے شک ہم نے اس کتاب کو آپ پر دین حق پر مشتمل نازل کیا. بالحق کے با مصاحبت یعنی ملابست کے لیے ہے، اور حق کا موصوف محذوف ہے. اے ملتبسا بالدین الحق مصاحبا بالدین الحق. اور اس کا ترجمہ مشتمل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کا مقصد لوگوں کو دین حق کی تعلیم دینا ہے، اور یہ کتاب دین حق اسلام کی تعلیمات پر مشتمل ہے. پھر قرآن کریم کی آیت ہے، پس آپ اللہ کی عبادت کریں. فاعبد اللہ، اس کے لیے عبادت کو خالص کر کے. یہاں پر مخلص لہ الدین دین سے مراد عبادت، یعنی اپنی عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء. اور سنو، اللہ کے لیے خالص دین ہے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے علاوہ کسی اور کو دین اختیار کیا، ان کے بات کہی جا رہی ہے. پہلی آیت الا للہ الدین الخالص، کہ سنو اللہ ہی کے لیے خالص دین ہے، یعنی اللہ ہی کا دین قبول کیا جائیں گا. قیامت کے دن اللہ اسی کو قبول کریں گے، اور اللہ فرمائے گا انا اغنى الشرکاء، میں بھاگے داروں میں سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں. جن کو شریک بنائے ان سے میں بے نیاز ہوں. قرآن کریم کی آیت ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنائے، اور جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ کارساز بنائے، اولیاء ولی کی جمع، اس کے معنی دوست، اللہ کے دوست، صلحاء. وہ کہتے ہیں ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے نزدیک کر دے. قرآن کریم کی آیت ہے کہ ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیں گے. یہ ان کا قول غلط ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اس بات کا فیصلہ کریں گے جس میں وہ پیغمبر سے اختلاف کرتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں کہ اولیاء کی پرستش جائز نہیں، اور مشرکین کہتے ہیں ضروری ہے. اس اختلاف میں اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے. سنو، بے شک اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتے اس کو جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہے.
इन अल्लाह ला यहदी मन हुआ कादिबुन कफ़ार, कादिब झूठा, कफ़ार नाशुक्रा। अल्लाह नाशुक्रे और झूठे को राह नहीं सुझाते, यानी कि अल्लाह ताला उनको सीधे रास्ते पर नहीं लाते या सीधे रास्ते पर आने की तौफीक नहीं देते। लव अराद अल्लाह अन यत्तखिज़ वलदन लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशा सुब्हानहु व हुवल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। अगर अल्लाह चाहते, इसलिए कि मुश्रिकीन ने अल्लाह ताला के लिए औलाद तजवीज़ की थी, जो बहरहाल बहुत मशहूर चीज़ है, कुरान करीम उसका जवाब देता है। अगर अल्लाह चाहते कि औलाद बनाएं तो मखलूक से जिसको चाहते मुंतखब फरमा देते। अगर अल्लाह किसी को औलाद बनाना ही चाहते तो मखलूक में से जिसको चाहते मुंतखब फरमाते वो औलाद से, लेकिन अल्लाह औलाद से पाक हैं, वो माबूद अल्लाह एगाना ज़बरदस्त हैं, यानी अल्लाह ताला औलाद से पाक हैं और सुबहाना वो पाक है, हुवल्लाह और अल्लाह तन्हे तन्हा है, ज़बरदस्त है, क़हार हैं। उसके बाद फिर कुरान करीम की अगली आयत हैं, खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़ युकव्विरुल लैला अलन नहार व युकव्विरुन नहारा अलल लैल। कव्वरा युकव्विरु तकवीरन, इसके माने आपके लपेटना, फेरना। और कुरान करीम की आयत हैं, अल्लाह ने आसमान और ज़मीन को ख़ास मकसद से पैदा किया। खलक़ अस्समावाति वल अर्द बिल हक़, अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को ख़ास मकसद से पैदा किया, यानी इंसान की मसलहत से पैदा किया। वो रात को दिन पर लपेटता है और दिन को रात पर लपेटता है। तकवीर, कव्वरा युकव्विरु तकवीर से सूरज गुरूब होता है तो मशरिक़ की तरफ से रात फैलती चली आती है और घंटा डेढ़ घंटे में रात छा जाती है। इसी तरह दिन की रोशनी तारीकी की चादर को फाड़ कर देती है। अल्लाह ने शब और रोज़ का निज़ाम इसी तरह से बनाया है, उनको बदलते रहते हैं। और काम में लगाया सूरज और चाँद को हर एक वक्त मुकर्रर तक चलता रहेगा। वसख्खर अश-शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा। उसने तुमको के और काम में लगाया, अल्लाह ने सूरज और चाँद को हर एक वक्त मुकर्रर तक चलता रहेगा, यानी गर्दिश लैल और नहार एक दिन ख़त्म हो जाएंगी। सुनता है वो ज़बरदस्त बड़ा बख्शने वाला है, यानी अल्लाह ने अपनी ज़बरदस्त कुदरत से ये निज़ाम कायम किया है और उसको थाम रखा है और लोगों की शरारतों से उसको दरम भरम नहीं करता, क्योंकि वो बड़ा दरगुजर करने वाला भी है। उसने तुमको एक नफ्स से पैदा किया और हैवानात की तरह, हैवानात के हर नौ का नफ्स जुदा है, और चूँकि इंसान की माहियत भी हैवान नातिक है, इसलिए उसके नफ्स को नफ्स नातिका कहते हैं। इसलिए कुरान कहता है फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, फिर उससे उसका जोड़ा बनाया, यानी मर्द भी औरत, यानी औरत भी मर्द की हमजिन्स है, फिर दोनों से नस्ल इंसानी चलाई। तमाम इंसान बशमूल आदम व हव्वा अलैहिस्सलाम एक नफ्स नातिका से पैदा किए गए। और उसके बाद कुरान करीम कहता है, और पैदा की तुम्हारे लिए पालतू चौपाइयों की 8 किस्में, और पैदा की तुम्हारे लिए पालतू चौपाई की 8 किस्में। सुम्मा जअल मिन्हा ज़ौजा व अनज़ल लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज। यह अनज़ला यहाँ पर नाजिल करने के माने में, लेकिन यहाँ पर अनज़ला पैदा करने के माने में कुरान करीम ने इस्तेमाल किया है। अनज़ल लकुम ऐ माना ज़ालिक खलक़ लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज, और पैदा की तुम्हारे लिए पालतू चौपाइयों की 8 किस्में, नर मादा, जो इंसान के माश का सबब हैं। वो पैदा करते हैं तुमको तुम्हारी माँओं के पेटों में एक कैफियत के बाद दूसरी कैफियत में, 3 तारीकियों में। एक पेट की तारीकी है, दूसरे बच्चेदानी की तारीकी, और तीसरे झिल्ली की जिसके अंदर बच्चा होता है, जिसको अरबी में मशीमतुन और उर्दू में नाल कहते हैं। एक आंत के ज़रिए बच्चे के नाफ से जुड़ी होती है। पैदाइश पर उसको काट कर जुदा कर देते हैं, फिर वक्फे के बाद वो गिर जाती है, उसको दफन कर देते हैं।
تو یہی اللہ تمہارے پروردگار ہیں، یہی اللہ تمہارے پروردگار رب اس ہستی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے، پھر اس کی بقا کا سامان کرے، پھر بتدریج اس کو بڑا کرے اور منتہائے کمال تک پہنچائے۔ یہ تینوں کام اللہ کرتے ہیں، اسی کے سلطنت ہے، لہ الملک، اور کوئی کائنات کا مالک نہیں، پس ان کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو؟ پھر تم فَأَنَّ تُصْرَفُونَ پھر تم کہاں پھرے جا رہے ہو، یعنی نظر و نیاز لے کر کہاں جا رہے ہو؟ خالق تو اللہ ہے، مالک وہی ہے، پروردگار وہی ہے، معبود سب وہی ہے، پھر دوسرے معبودوں کے پاس تم کیوں کر جا رہے ہو؟ اس لیے قرآن کریم کی اس کے آگے کی آیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون۔ یرضا اصل میں یرضیہ تھا، جواب شرط کی وجہ سے یا گر گئی، اور اس کے بعد پھر تمام چیزیں خوالہ خوی کسی کو عذرائے کرم کوئی چیز دینا۔ قرآن کریم کے آیات ہیں اور اگر تم کفر کرو گے، ان تکفرو اگر اور تم کفر کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ تم سے بے نیاز ہیں، یعنی تمہارے کفر سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، اور اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتے کیونکہ اس میں نقصان ہے۔ اور اگر تم شکر گزار بنو گے تو اس کو تمہارے لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ شکر گزاری میں بہرحال نفع ہے۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے کہ اِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَلَ نِعْمَةً نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور یہاں پر ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، جس کا ہم ترجمہ کیے جا رہے ہیں، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یعنی پہلی صورت میں عظیم گناہ ہوگا جس کو قیامت کے دن خود اٹھانا پڑے گا، پھر تمہیں اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جانا ہے، بس وہ تمہیں آگاہ کریں گے ان کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں آگاہ کریں گے ان کاموں سے جو تم کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ دلوں کی باتوں کو خوب جانتے ہیں، اللہ سے کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ یعنی دوسری صورت میں تم ثواب کے حقدار بنو گے، مگر وہ ثواب کل قیامت کے دن ملیں گا، دنیا میں نہیں، جب تم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے۔ اس کے بعد کیا آیت ہیں، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس کی طرف رجوع ہو کر، منیباً الیہ، یعنی پورے اخلاص سے پکارتا ہے۔ پھر جب اس کو اللہ اپنی طرف سے نعمت عطا کرتے ہیں، ثم اذا خولہ نعمۃ من، پھر جب انسان کو اللہ اپنی طرف سے نعمت عطا کرتے ہیں تو بھول جاتا ہے، نسیہ، اللہ اکبر، اور تو اس کو بھول جاتا ہے اس کو جس کی طرف اس سے پہلے پکارا تھا، اور ٹھہراتا ہے اللہ کے لیے ہمسر، اور ٹھہراتا ہے اللہ کے لیے ثم اذا خول نعمت من، جب اللہ اس کو کوئی نعمت عنایت فرماتے، نسی ما کان یدعو، تو فراموش کر دیتا، بھول جاتا وہ چیز جس کی طرف اس کو پہلے بلا جاتا تھا۔ وجعل للہ اندادا لیضل عن سبیلی، اور پھر اس نے اور ٹھہراتا ہے اللہ کے لیے ہمسر تاکہ اور وہ ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے ہمسر تاکہ گمراہ کرے وہ اللہ کی طرف، اللہ کے راستے، یعنی اللہ سے گمراہ کرے، اللہ کی جانب اللہ کے راستے پر عمل کرنے سے گمراہ کرے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہو اپنے کفر کی بہار چند دن لوٹ لو، یعنی چند دن کفر کی بہار، قل تمتع بکفرک قلیلا، اپنے کفر کے سبب تم دنیا میں چند دن عائش کر لو، آرام کر لو، انک من اصحاب النار، تم بالیقین دوزخیوں میں سے ہیں، تم بالیقین
دوزخیوں میں سے ہو، یعنی اللہ نے جب تک مہلت دی ہے مزے اڑا لو، بالآخر تمہیں دوزخ میں جانا ہی ہے جہاں سے کبھی چھٹکارا نہیں ہو سکے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، کیا جو عبادت کر رہا ہے رات کی گھڑیوں میں سجدے میں ہے یا قیام میں ہے، آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ہے، پوچھو کیا برابر ہیں جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، نصیحت بس عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ یعنی پہلے بدبخت کا انجام اور اوپر بیان کر دیا کہ وہ بالیقین دوزخ میں ہیں، اب دوسرے نیک بخت لوگوں کا انجام بتا رہے ہیں کہ بتاؤ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، اللہ سے ڈرتے ہو، یعنی اس کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کرتے بلکہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے تم اور جنہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے اس دنیا میں خوبی ہے۔ یہ مکہ کے مظلوم مسلمانوں کو خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ دن بھر پھرنے والے ہیں، اسی دنیا میں تم خوبیوں سے ہمکنار کیے جاؤ گے، اور اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، یعنی مکہ میں تم دین پر عمل نہیں کر سکتے تو کسی اور جگہ چلے جاؤ، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، کہیں اور سر چھپانے کی جگہ اللہ تعالیٰ تمہیں عنایت کرے گا، وہاں تم اللہ کے احکام پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکو گے۔ ہاں ترک وطن میں مسائل کا سامنا ہوگا، مگر سن لو اور ضرور صبر شعار لوگوں کو ان کا صلہ بے شمار دیا جائے گا، بلا شبہ انما یتذکر اولو الالباب۔ قرآن کریم کہتا ہے امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ، اپنے رب کے رحمت کو امیدوار بھی ہوتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون، آپ کہیے کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر بات ہے کہ برابر نہیں ہو سکتے۔ انما یتذکر اولو الالباب، عقل مند ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ کہیے اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو۔ اور پھر فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو دنیا میں بھی اچھائی ملیں گی، اور اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ ضرور سن لو کہ صبر شعار لوگوں کو ان کا صلہ بے شمار سے مراد بغیر گنے ہوئے دیا جائے گا، جس کے مقابلے میں دنیا کی سختیاں ہیچ معلوم ہوں گی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے کی آیتوں میں فرماتے ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ دین دانا، یہ دین اسے بدلہ دینے کا مصدر ہے، اور اس کے متعدد معنی مثلا جزا، اطاعت، شریعت، عبادت وغیرہ سب اس کے معنی ہیں۔ یہاں دین سے مراد ملت ہے، جیسے ان دین عند اللہ الاسلام، پر شریعت کی پوری پابندی ضروری ہے۔ قرآن کریم کی آیات ہیں قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ میں اللہ کی آپ کہیں کہ مجھے حکم ہوا ہے، یعنی یہ حکم اللہ کی طرف سے، ہر مسلمان کو حکم ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، یعنی مورتیوں کی عبادت نہ کرتے ہوئے خالص اللہ کی عبادت کروں۔ اس کے لیے دین یعنی شریعت کو خالص کر کے، یعنی ساری شریعت پر اللہ کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں پہلا مسلمان بنوں، اول المسلمین، پہلا مسلمان بنوں، مطلب یہ کہ اعلیٰ درجے کا مسلمان بنوں، فرما بردار بنوں، یعنی ہر اعتبار سے اللہ کے احکام پر، اس کے توحید پر عمل پیرا ہو جاؤں۔ اور یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں میرے رب کا حکم نہ مانوں، تو میں ڈرتا ہوں اس بات سے، عذاب سے بڑے دن کے، یعنی قیامت کے بڑے دن کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں۔ ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساری شریعت پر عمل اس لیے ضروری ہے کہ کل قیامت کے دن بڑے عذاب یعنی دوزخ سے بچا رہے، کیونکہ عصات مومنین کو جہنم میں جانا پڑ سکتا ہے، مگر جو اعلیٰ درجے کا مسلمان ہوگا وہ جہنم سے بچا رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار ادخل الجنت فقد فاز، جو دوزخ سے بچا لیا گیا
اور جنت میں داخل کیا گیا وہ بہرحال کامیاب ہے۔ ہم نے آج کی اس مجلس میں یہاں تک ترجمہ کیا ہے اور کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے پیش کیے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ مجلس میں اس سے متعلق آگے کی آیت پیش کریں گے اور اس سے متعلق چند باتیں انشاءاللہ پیش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔